ہمارے ساتھ اس وقت زرتاج گل صاحبہ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. میڈم، عدت میں نکاح والے کیس کے حوالے سے سب سے جاننا چاہوں گا. جو اپیل تھی وہ مسترد کی گئی، کیا کمنٹس لیں گے اس کیس کے حوالے نہیں، سے؟ ہم ہائر کورٹ میں جائیں گے، لیکن میں بار بار یہ جو قانون اور آئین کے انصاف کے مسائل ہیں، یہ تو پاکستان اس وقت ویسے بھی یرغمال ہے. ججز کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے انصاف پر مبنی فیصلے کرنے کی کوشش کرے، لیکن آئی ایم سوری ٹو سے آج پھر بہت مایوسی ہوئی ہے، بہت شرم آتی ہے، بہت تکلیف ہے. اس خاتون مجھے شرم آتی ہے کہ ایک باپردہ خاتون کو، جو کہ خاتون اول رہ چکی ہیں، صرف اس لیے ان کو اس طرح کے گھٹیا کیس میں گھسیٹا گیا ہے کیونکہ ان کے جو ہسبینڈ ہیں خان صاحب، عمران خان صاحب کا مقابلہ سیاست میں نہیں ہو سک رہا، تو ان کے جو مخالفین ہیں انہوں نے شرعی حدود کے اندر ہاتھ ڈال دیا. تمام پاکستان کی خواتین بشرا بی بی کے ساتھ کھڑی ہیں، اور میں اس لیے نہیں بشرا بی بی کے ساتھ کھڑی کیونکہ وہ عمران خان صاحب کی بیگم صاحبہ ہے، نہیں، میں اس خاتون ان کو سپورٹ کرتی ہوں. اگر کوئی اور خاتون ہوتی تو وہ اس وقت گھبرا چکی ہوتی، وہ اس وقت ہار مان چکی ہوتی، لیکن بشرا بی بی کی ہمت ہے کہ باپردہ ہو کے جس طرح کے الزام، گھٹیا الزام ان کے اوپر ان کے مخالفین نے لگائے، وہ پھر بھی برداشت کری ہیں، مقابلہ کری ہیں، انصاف کا جو ہے وہ متلاشی ہے کہ انشاءاللہ کسی دن ان کو انصاف ملے گا. میری صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ جس دن انشاءاللہ یہ کیس ختم ہوگا، سزا سسپینڈ ہوگی، تو جنہوں نے یہ بشرا بی بی صاحبہ کے اوپر یہ کیس کیا ان کو بھی سزا ملنی چاہیے، کیونکہ پورے پاکستان کی خواتین بشرا بی بی کے کیس سے افینڈ ہوئی ہیں. میرا خواتین کا بہت بڑا ووٹ ہے، سپورٹ کرتی ہیں مجھے، میں جس سے بھی ملتی ہوں، چاہے ان کا سیاست سے بھی تعلق نہیں ہے، یقین کریں وہ کہتے ہیں ہم افینڈ ہوئے، ہمیں شرم آتی ہے جو بشرا بی بی کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کبھی آپ ان کو ملے تو ان کو یہ ضرور بتا دیجیے گا کہ ہم تمام خواتین بشرا بی بی کے ساتھ کھڑی ہیں. تو آپ یقین کریں کہ میں بہت بہت تکلیف والی بات کہ شرعی حدود کے اندر اس طرح کا ہاتھ ڈالا گیا، لیکن انشاءاللہ انصاف ایک دن ان کو ملے گا. لیکن اس پروسیس میں بشرا بی بی کے حوصلے کو سلام ہے کہ وہ برداشت کر رہی ہیں صرف سیاسی مخالفت کی وجہ سے. ایک بات یاد رکھیے گا، اگر آج ہم اس بات پہ نہ بولیں، اگر آج ہم نے یہ حق کے لیے آواز نہ اٹھائی، تو آج وہ ایک خاتون، کل کو باقی خواتین، کوئی کاذب شخص اٹھ کے، کوئی جھوٹا شخص اٹھ کے، کوئی اپنی پرسنل دشمنی کی وجہ سے اٹھ کے کسی کے بھی نکاح کے اوپر جا کے اعتراض کرنا شروع کر دے گا، کوئی بھی سیاسی اس کی وجہ سے یا کسی بھی اپنے خاندانی دشمنی کی وجہ سے کریکٹر اسیسینیشن شروع کر دے گا. شرعی لا اس لیے نہیں ہے کہ آپ اسے ویپن، فیملی لا کو اس ویپن استعمال کیا گیا خواتین کے خلاف. میرا خیال ہے کہ پورے پاکستان کی خواتین افینڈ ہیں، اور وہ بشرا بی بی کے ساتھ میرے سمیت سب کھڑی ہیں. انشاءاللہ ایک دن انصاف ہوگا. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. زرتاج گل صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کیس کے حوالے سے اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ہائی کورٹ سے بھی رجوع کرنے کا انہیں فیصلہ کر لیا ہے، اور جلد ہی ہائی کورٹ سے رجوع کیا جائے گا. جی، رکن قومی اسمبلی شاہد خٹک اس وقت میرے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کریں گے. لالا، آپ خطاب کیا جہاں اپنے اسلام آباد میں کسرا راج قائم ہے، مزید اچھی بات ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ فوری تقریر تھی آپ کی، اور کھل کر اظہار بھی کیا گیا، موسیقی کو بھی عالی خاتون لیا. ڈر لگتا آپ کو، خوف نہیں ہے آپ کو؟ جی دیکھیے، میں نے کون سی غلط بات کی کہ میں اس کے اوپر ڈروں؟ ہمارے رؤوف حسن کو کس نے مارا ہے؟ کسروں نے نہیں مارا. اگر وہ کسرے نہیں ہے، کوئی اور ہے، تو آپ بتا دیں کہ ہم بھی قوم کو بتا دیں. تو اس لیے میں نے کہا کہ ڈر تو لگتا ہے ویسے کسروں سے، آج کل سچ میں لگتا ہے. جدھر بھی دیکھتے ہیں نا تو سائیڈ مارتے ہیں کہ کوئی بلیڈ نہ ہو، اور وہ بیچارے ان کی محنت مزدوری جو ہے وہ خراب ہو گئی. جو روٹین میں بھیک مانگتے ہیں، تو ابھی کسی السلام علیکم سر. سر میرے 11:60 ہوئی ہیں، باقی کوئی نہیں دے رہا. آپ باہر کھڑا ہوں سر، دے ہی نہیں رہے، کیا کریں؟ یہ تو میں نے عام بندوں سے کیے ہیں. یہاں سر آپ کو نہیں پتہ، پارلیمنٹ میں نہیں دیتے، سامنے کھڑے ہوئے ہیں سر. 11:60 پتہ ہے سر کس طرح کی گرمی میں یہ لوگوں کو سمجھانا کوئی ابھی ہے نا سر، ابھی ہے، اور یہ ابھی باہر نکل رہے ہیں، کچھ لکھ کے کیے ہیں، کچھ نہیں دے رہے، دے ہی نہیں رہے. ہمیں ادھر ہی کھڑا ہوں، لوگ آ رہے ہیں. اب تو یہ کہ ہاں عام لوگ ہی ہیں، باقی دے نہیں رہتے. وہ جو فرار نے جو کیے ہیں اس کے ساتھ نا، تو وہ بھی ان کو جب جھنڈا پکڑایا اس نے کہا یار یہ نہیں کر سکتا، آپ سوال دوسرا پوچھ سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتا. میں نے کہا ٹھیک ہے سر. جا رہے ہیں، ہم ان کا اظہار کر رہے ہیں. وہ گاڑی بھیج رہے ہیں سر. آپ عوام کو
اعتماد میں نہیں لیں گے تو یہ آپریشن کامیاب نہیں ہوگا. کیا سر کرنا ہے میں نے؟ اس بات کو بالکل کنسیڈر کرتے ہیں کہ وہاں جو موومنٹس ہیں وہاں پہ مختلف جگہ پہ مختلف واقعات تو مجھے کیوں نہیں سر؟ اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ٹارگیٹ کے لیے بھی چل رہی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم 5-10 ہزار لوگوں کی وجہ سے پورے خیبر پختونخوا کے عوام کو اس کی سزا دیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی پولیس کو ڈیولپ کریں. پولیس ہماری کیپیسٹی ہے خیبر پختونخوا کی. آپ اپنی پولیس کو اعتماد میں لیں, ان کو وقف دیں, ان کو امپاور کریں اور ان کو بتائیں کہ جہاں جہاں پہ مومنٹس ہیں یا جن جن پاکٹس میں ایشوز ہیں آپ کو پولیس کر کے دے سکتی ہے. اور یہ دیکھیں جب انٹیلیجنس ایجنسی ہی ان کا کام ہے کہ یہ ان چیزوں کو رکھے اور انٹیلیجنس کا کام ہی نہیں کہ اگر کوئی یونٹ ہے کوئی بھی چیز غلط ہو رہی ہو وہ رپورٹ کرے. اور سب سے جو امپورٹنٹ ہے ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر سیکورٹیز کی کمیٹیز موجود ہیں, ان میں پولیٹیکل لوگوں کو انگیج کیا جائے, ان کو اعتماد میں لیا جائے, ان کے ساتھ تمام تفصیلات جو ہے وہ شیئر کی جائیں اور پولیس کے ساتھ مل کے پولیٹیکل لیڈرشپ اور عوام کی حمایت کے ساتھ ہی ہم ان چیزوں سے اب امن جو ہے ہم بحال کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ادھر جا کے بڑے پیمانے سے آپ شیلنگ شروع کر دیں, آپ ہیلی کاپٹر بھیج دیں, آپ ٹینک بھیج دیں, آپ وہاں پہ ہماری فوج کو دوبارہ بھیج دیں. یہ دیکھیں ہم نہیں چاہتے کہ ہماری فوج اور عوام جو ہے وہ ایک دوسرے کے سامنے آئے, کیونکہ فوج بھی ہماری ہے, یہ ہمارے ہی قوم کے اس میں بچے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ فوج اور پولیٹیکل لیڈرشپ اور عوام کے درمیان پولیٹیکل لوگ ایز اے برج کردار ادا کریں. اور یہی ہمارے آپریشن کے حوالے سے ہمارا یہی موقع ہے. ان کے خلاف تو کارروائی شروع ہے, ہمارے سیکورٹی فورسز جتنی بھی ہے لیکن مروان میں آپ دیکھ رہے ہیں اسی طرح وزیرستان کے کچھ ایریاز ہیں, اسی طرح مختلف ایریاز میں ہیں, وہاں پہ تو وہ کارروائی کر رہے ہیں. ہم نہیں کہتے کہ جس آپ کے شدتوں کو جو ہے وہ آزاد چھوڑ دیں, لیکن ایسا بھی نہیں کہ آپ 500-1000 بندوں کی وجہ سے آپ پورے لوگوں کو ان چیزوں کی سزا دیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ٹارگیٹڈ آپریشن جہاں کی ضرورت ہو وہاں پہ ہونا چاہیے, لیکن صرف خیبر پختونخوا میں نہیں, کچھ علاقے کی طرف بھی ہونا چاہیے. پنجاب میں بھی ایسے ایریاز ہیں کہ وہاں پہ بھی امن و امان کی ایشوز ہیں, وہاں پہ کریں اور ایک چیز جنرلائز رکھیں. لیکن اگر آپ صفائی کریں گے کہ ہم پورے صوبے میں آپریشن کریں گے, جیسے کہ ہم 11 آپریشن کر چکے ہیں اور آپریشن کے نام سے ہمارے خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہیں ان کو چڑھ ہے, کیونکہ ہم افیکٹو سے ہمارا سونا افیکٹ ہوا ہے, اس سے ہمارا کاروبار افیکٹ ہوا ہے, ہماری معیشت افیکٹ ہوئی ہے, ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں, ہمارے لوگوں نے جنازے اٹھائے ہیں. تو آپریشن کے حوالے سے ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں تحفظات ہیں, یہ ہم نے نہیں ڈالا, اپنے ہی ذہن میں ڈالیں گے تمام تحفظات ہیں جو وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایڈریس کیا جائے. آپ کے سامنے آج کل جو ڈسکشن ہو رہی ہے معاشی عدم استحکام کو بھی ختم کرنے کے لیے, سیاسی عدم استحکام کو بھی بہتر بنانے کے لیے, یہ جو ختم کرنے کے لیے ساری بات چیت ہو رہی ہے. اور حکومت کی طرف سے تو کھلی آفر ہوئی اپوزیشن کو. مثال کے معیشت پہلے کتنی دفعہ پرائم منسٹر نے دعوت دی ہے اور اسی طریقے سے آج بھی اسمبلی میں بھی بہت سارے گورنمنٹ کی طرف سے یہ آفر رہی ہے. تو ان کو چاہیے ملک کے معاشی حالات کو بہتر بنانے, سیاسی حالات کو بہتر بنانے اپوزیشن کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. اور یہی فورم ہوتا ہے جہاں پر یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں اور بہتر بنائی جا سکتی ہیں. انشاءاللہ ہوگا.